أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میں نے آپ کے سامنے نواں پارہ سورہ آراف کی 180 نمبر آیت جس میں خدا کے دو عالم ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سبحان اللہ. اور کیسا ہے جس کا اعلان خود اللہ کرے اعلان والے کیسے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور واقع معنی اور اللہ کے لیے یہاں واو کا ہونا ضروری ہے. اگر واو نہ ہوتا تو تصور کمال شاید محدود ہو جاتا. کیا کہتے ہیں یہاں واو کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے قرآن باعتبار نزول بھی معجزہ ہے. میں کیا کہتا ہوں اس کا نازل ہونا بھی بطور معجزہ ہو اسے قرآن کہتے ہیں. ہے جس کی زبان سے قرآن بن کے نکلا ہے وہ کیسا معجزہ ہے, وہ کیسا رسول ہوگا اس کا نزول معجزہ ہو. رسول تو بیان فرما رہا ہے تو مبین کتنا بڑا معجزہ ہوگا, خالق کا کتنا بڑا معجزہ ہے. میں کیا کہتا ہوں قرآن معجزہ کونی کا نام ہے اور رسول معجزہ حسی کا نام. اللہ کے معجزہ وجودی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اس کا ہر کمال معجزہ بارے قرآن. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کے لیے اور کسی کے لیے. کل میں نے عرض کیا پہلے میں مجھے فرمایا ذرا اللہ کو ڈیفائن کریں. وہ مجھے ایسا فرما رہے تھے کہ اللہ نام ہی ایسا ہے اگر اس کو مخفف کرے تو وہ بنتا ہے, پھیلا دے تو اللہ بنتا ہے. وَلِلَّهِ صحیح آیت میں پڑھی ہے میں نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کے لیے یہ ہوا بھی اس کا نام ہے. اب ہم کیا کریں جس کے نام کا تصور ہم نہ کر سکیں وہ ایک کمال ہے. وہ کیا اگر وہ ہے تو بھی وہ کمال جناب. اگر یہ وہ نہ ہوتا تو وہ خود کیسے کہتا. اللہ وہ خود کسی کو نہیں کہے گا چونکہ دوسرا وہ نہیں ہے. جناب علی کا وہ کہنا دلیل ہے کہ وہ لا شریک ہے. وہ کمال میں لا شریک ہے اس لیے جناب علی نے وہ کہا.
اب نام کب رکھے راضی میں بیان کیا. اب توحید کے جتنے اسماء اور نام آئیں گے کون رکھیں گے؟ اللہ رکھے گا تو اپنے علم کے مطابق رکھے گا جو عین ذات ہے. آل محمد نے تو وہ وقت استعمال کرنا ہے. نہیں غور نہیں فرما رہے. شریعت رسول نے چلانی ہے, قانون اس نے بنانا ہے, شریعت رسول نے چلانی ہے, امام نے اس شریعت کی حفاظت کرنی ہے. کیسے بھی آ رہے ہیں, کیسے بنانا؟ مقلد خود ہے, مبلغ رسول ہے, محافظ امام ہے. بیان وقت مقلد بھی ہے, مبلغ بھی ہے, محافظ بھی ہے. اور اللہ کے لیے اسماء حسنا ہیں. اسماء اسم کی جمع ہے. اللہ کے لیے اسماء حسنا اچھے نام ہیں. چلو یہ جو ترجمہ کیا ورنہ اسماء حسنا کہنا زیادہ واضح. اللہ کے اسماء حسنا ہیں, نام ہیں. کیا کرو؟ فادعوہ بہا, انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارو. اس کی ذات کو نہ پکارے, چونکہ اس نے ذات کا تعارف بھی اللہ سے کیا ہے. کیا کریں, ہمارے لیے مشکل ہوگی. للہ الاسماء, جب یہ اپنا نام لیا تو اللہ کا, اللہ تو اسم ہے نا. ہمارے سامنے اللہ اسم ہے, مراد مسمى ہے. لیکن جب اللہ نے بھی اپنا نام لیا تو اللہ لیا. اب جب بھی عبادت ہوگی اللہ کی ہوگی. اور نہیں فرمانے پوچھا کیا, اب جب بھی عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ نام یہ لیا جائے گا, عبادت مسمى کی. رحمان کہہ کے عبادت نہیں ہوگی, رحیم کہہ کے عبادت نہیں ہوگی. حالانکہ رحمان بھی علم ہے, نام علم خاص نام ہے, اللہ بھی علم ہے, لیکن اللہ کہہ کے عبادت ہوگی, رحمان کہہ کے عبادت نہیں ہوگی. اسماء حسنا, رحمان بھی عبید اللہ, عبید الرحمان, دو ہی آیت آئی ہیں. اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو برابر ہے. رحمان بھی علم ہے اور اللہ بھی علم ہے. علم علم کی بات ہے, خاص نام. اللہ کسی کا نام نہیں, لیکن عبادت کس کی؟ پریشان ہو رہے ہیں. ذرا بلند کر صلوات پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے اسماء حسنا ابھی نام ہے. فادعوہ بہا, کیسا ہے؟ ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. کیسے نام, کس معیار کے نام بنائے؟ نام لیے جائیں گے پکارا ہو جائے گا. نام لیے جائیں گے پکارا ہو جائے. نام کتنے آئیں گے؟ اس کو پکارنے کا سبب ہی نام ہو, ورنہ پکار ہی نہیں ہوگی. کیسے پکارے؟ ہمارے پکارنے کے لیے اور کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے, نام ہی کا تو ذریعہ. اب اس سے ذرا سرکار نے پھیلا کے فرمایا, صرف پکارو نہیں, انہی ناموں کے ذریعہ اسے پہچانے. اب بات ذرا اور واضح ہو گئی. وہ پہچان سے ماں بڑا, پہچان اس کی نہیں ہو سکتی. اسے اگر پہچاننا ہے تو اسماء کے ذریعے پہچانا. وہ اسماء کیا ہوں گے جو اس کی پہچان کا ذریعہ ہوں گے. اللہ کی پہچان کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے؟ نام کو اس نے رکھوائے ہے نا, نام تو ہے نا, نام تو اللہ نہیں ہے, لیکن ناموں میں بھی کوئی ایسا کمال ہونا ضروری ہے جس کمال سے معرفت توحید ہو. نام میں بھی کوئی ایسا کمال ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے کیا پہچانا جائے؟ اللہ. ناموں میں بھی تو وہ اثر ہونا چاہیے. پکارے تو نام جائیں گے اور سنوائی مسمع کرے گا. البتہ مسمع تک ہمارا پہنچنا مشکل, اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. مسمع جو ذات توحید, ابراہیمی خدا کے لیے مشکل ہے, میں کیا کروں؟
اس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے. جب مشکل ہے کیوں؟ اب یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے، علماء کی بحث میں، کہ اللہ کا ثبوت، وجود توحید کا ثبوت بدیہی ہے یا نظری. یہ فلسفہ اور منطق میں بحث ہے. اللہ کا اس بات وجود توحید کے وجود کا اس بات ثابت ہونا کرنا بدیہی ہے، فطری ہے یا نظری ہے. نون سوئے سے نظری ہے. اس نظر کے معنی غور و فکر و دلیل کی، نظری معنی غور و فکر و دلیل. اب وہ بات علماء نے کہا کہ توحید کی جو ثبوت ہے یہ بدیہی ہے، کوئی وجود ایسا نہیں تھوڑا سا فکر کریں اسے پا نہ لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی وجود، بلکہ اس کے وجود کا ہونا ہی دلیل ہے کہ کوئی تو موجد ہے. یہ غور نہیں فرمایا، ثبوت تو ہو گیا. ہمارا وجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تو موجد ہے. جب موجد ہے تو پھر کوئی وجود ایسا نہیں جو موجد کی دلیل نہ ہو. موجد کا اثبات نہ ہو. اس کا اثبات کیا ہو گیا؟ بدیہی. بدیہی مانے بالکل نمایاں، بالکل واضح. تھوڑی سی فکر کرنے سے تو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اس کا وجود سمجھ آ جاتا ہے. وجود خیال کرائے، اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. ہماری ایجاد ہونا دلیل ہے کہ کوئی موجد ہے. ہمارا خلق ہونا ضروری ہے کہ کوئی خالق ہے. ہمارا معمول ہونا دلیل ہے کہ کوئی عامر ہے. ہمارا محکوم ہونا دلیل ہے کوئی حاکم ہے. ہمارا مصنوع ہونا دلیل ہے کہ کوئی صانع ہے. کتنی دلیل واضح ہوگی. اس لیے خالق کی دلیل کیا ہوگی؟ اس بات بدیہی واضح بدیہی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے جناب اس کی معرفت جو ہے وہ نظری، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے وہ نہیں پہچانا جاتا. اب غور بھی فرما رہے ہو، جہاں توحید کو پہچاننا ہو تو وہاں تحقیق کا معیار کیا ہوگا؟ وہاں مخلوق عقلیں تو اسے پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا. جب وہ عقلوں میں نہیں آتا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے جو اس کی معرفت کو پالے، جو اس کو پالے؟ اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ چونکہ آپ جملہ کو اسے پانے کے لیے دوسرا اللہ تو ہو سکتا نہیں. اگر آپ غور سے میرے سنیں گے تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں چاہیے. اسے پانی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کو پانی کا معیار اللہ ہونا ہے. اللہ کو پانی کا معیار کیا ہے؟ اللہ ہونا. چیف جسٹس بھی صاحب ہے، ویسے کیا کریں اس کے معیار کو سمجھنے کے لیے کم سے کم وکیل نہ ہو چیف جسٹس، تو وہ بھی تو صحیح سے بڑے عہدیدار کو سمجھنے کے لیے اتنے عہدیدار کا ہونا تو ضروری ہے. جب سمجھنا ہی اللہ کو، پھر اللہ کے لیے کیا ضروری نہیں ہو گیا تو اس کو اس معیار کا بنائے کہ وہ اس کا پانے والا بھی ہو اور اللہ بھی نہ ہو. شادی اسے پانے والا بھی ہو، اللہ بھی، یعنی اللہ اللہ رہے، وہ میرے ساتھ آیا میں لے آیا آپ کو اپنے مطلب کی طرح. اس کا اللہ بھی نہ ہو اور پا بھی لے اس کو. پھر یہی ہوگا پانا کمال ہے. کمال میں وہ کبھی اس جیسا ہو، وہ اس جیسا ہو، ساتھ میں وہ ہو. یہ اور یہی فرمایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے 14 فرماتے ہیں کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے.
समझ नहीं आई यार, मैं कितनी बड़ी बात मैंने वाज़ेह करके बताया। ये अल्लाह नहीं है। कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। किस में? पानी में, कमाल में, सिफात में, बेतबारे मज़हर में। हम वो करते हैं जो अल्लाह कर सकता है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। 14 वो कर सकते हैं जो अल्लाह कर सकता है। जो अल्लाह कर सकता है, अली हो के जो करे जब जात की बात आए वो है। अब उसे पाने के लिए किनका होना जरूरी? उसके अजमतों को कौन पा सकता? आप हम नहीं शादी पा नहीं सकते। वो तो एक गैब और वजूद कमाल है जिसके लिए तसव्वुर कोनो फरमाते ला युद्रिकु बुदुल इमाम वला यनालहु गौसुल फितान। उसके इदराक कोई कर नहीं सकता। कोई वो अक्लों में आ नहीं सकता। जब आ ही नहीं सकता फिर आए अल्लाह, फिर अक्लों से मनवाने का कोई तो जरिया बना। हमारी इन नाक़िस अक्लों को कुछ मनवाने का जरिया बना, नमूना बना। देखा नमूना जाए, माना असल जाए। सही देखा ये जाए, माना कौन जाएगा? असल। अब सवाल हो गया, अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। अब उलमा भी परेशान, खुदा गवाह परेशान है, परेशान जैसे अब आप कुछ हज़रात परेशान हो। वो तो समझ के परेशान हुए। अब क्या करें? अल्लाह को कैसे कैसे पहचाने? खुदा की कसम परेशान हो गए। क्या करें? साहब ने अपनी किताब में, बहुत सारे उलमा की किताब में लिखा है। भाई खुदा साली साहब जिनका अब नाम मैंने सामने आप लिखने इस पर हमारे तमाम में यही लिखा है। तो वैसा कमाल है, बगैर इनके तो समझ नहीं आता। परेशान हो गए। अब मैं बहुत बड़ी बात करनी कि कुछ जिम्मेदारी उस खालिक अल्लाह की अपनी भी है जब वो है ही ऐसा। फिर हमारा तो कसूर नहीं है, वो है ही ऐसा। जब वो कहे तो आप शादी बिल्कुल आप देख लें, जब वो है ही ऐसा तो फिर हमें कहने में तो कितने नक्स होंगे ना। हम तो ना कहें क्या उन्होंने कहा, क्या जरूरी है उसके लिए कि वो अपने कमाल का असर खुद दिखाए। वही अपने उन कमाल जो उसका कमाल है ना, जाती कमाल का, वो क्या जाहिर करे? असर से पता लगेगा है। जात नहीं असर, असर और होता है, जात और होता है। उसकी जात भी महफूज रहे, असर भी हो। अब जो ना कह दो मैं, अल्लाह के पहले असर का नाम ही आले मोहम्मद है। तो अल्लाह का पहला असर ईजाद हुआ, पहला असर जाहिर हुआ, पहला असर एक पैगम्बरे वजूद में आया। अब जो भी लफ्ज़ आप कहते हैं, पैगम्बरे ज़ुहूर हो, पैगम्बरे वजूद है, पैगम्बरे अली बना। वो क्या बना? उस असर की बिना पे वो क्या बना? मुअस्सिर नहीं, असर। ये असर दलील होगा मुअस्सिर की, ये असर सबूत होगा मुअस्सिर का। असर होगा, मैं जो कह दूं आप खुश हो जाए। इसलिए इमाम फरमाते हैं अल इमाम हुवा शुआउ जलालिल किब्रिया। जलाल किब्रिया की शुआ का नाम इमाम होता है। अल इमाम हुवा शुआउ
जलाल किबरिया, उस किबरिया किबरिया की आए क्या क्या जुमला है शादी एक सही समझो फरमाए कितनी बड़ी बात इमाम ने फरमा दी है। उस किबरिया की जलाल की शुआ का नाम इमाम है, यानी वो किबरिया ही जाहिर हुआ इमाम की वजह से। अगर आप नहीं समझेंगे तो मैंने तो बयान करना, ये बातें को इतनी जल्दी समझ आने वाली है। आप ख्याल है घरों का ख्याल में बैठे और अल्लाह घरों के ख्याल में बैठे। मैं क्या कह रहा हूँ, जलाल किबरिया, इसीलिए मैंने कई मरतबा देखा है किबरिया अल्लाह के लिए, किबरियाई अल्लाह का हक है, किबरियाई अल्लाह के लिए वाजिब है कि वो तकब्बुर करे, तकब्बुर करना उसका हक है। मैं क्या कह, किबरिया है या नहीं, किबरिया के माने ही तकब्बुर से है, वरना तकब्बुर दुरुस्त नहीं है, मगर उसे तकब्बुर करना उसका हक है। अब दुनिया में अल्लाह ने तकब्बुर कम किया, समझ आ जाए तो फिर नहीं समझ आना चाहिए। अल्लाह के लोगों को समझ आ जाए, तकब्बुर अल्लाह तब करता है, मैं कई मरतबा दोहरा चुका हूं, आलमीन सजदे में जाए तो तकब्बुर नहीं करता। अगर अली सजदे में हो तकब्बुर करता है, अली मेरा सजदा करता है। अल्लाह के तकब्बुर का मजहर कौन बने? कब करेगा? जब अल्लाह अली को तौहीद को बचाने के लिए अमल करेगा। जब सर काटा ना अमर इब्न अब्द बद का, तकब्बुर में जब अली चला तो न समझने वालों ने कहा अली तकब्बुर कर रहा, रसूल ने कहा आज के साथे के लिए तकब्बुर वाजिब है। तकब्बुर को दुरुस्त नहीं, बस समझ आई। अल-इमाम हुवा शुआउ जलाल किबरिया, इसलिए जनाब अली उसके जलाल का मज़हर है, रसूल जमाल का मज़हर है। दो मज़हर है, एक मज़हर को जमाल कहते, एक मज़हर को जलाल कहते। जहाँ जमाल का ज़ुहूर हुआ मुस्तफा होता है, जहाँ जलाल का ज़ुहूर हुआ मुर्तज़ा होता है। वह दूर पे बेहोश होने के लिए जमाल नहीं चाहिए, जलाल चाहिए। इसके थोड़े से जलाल से नबी बेहोश हो जाए, वज़ाहिर जलाल वाली है। अच्छा लगा, अच्छा। और जलाल शुआ और जलाल किबरिया, शुआ हमेशा अपना असर जाहिर नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, मैं दरमियान से निकाल दो, आप कहते चलो जी चलो जी। शुआ अपना असर जाहिर नहीं करती, अगर अपना असर जाहिर करती शुआ नहीं कहलाए, शुआ भी कहलाए, असर भी अपना जाहिर करे, तो फिर किसकी शुआ? मैं क्या कह रहा हूं, शुआ कभी भी अपना असर
اپنا ذاتی اثر ظاہر نہیں کرتی. جو کچھ آفتاب میں ہوتا ہے وہ وہی ظاہر کرتی ہے. آل محمد بھی اپنا کوئی کمال خود ظاہر نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں توحید کا اعطا ہے. شعاع اپنا اثر ظاہر کرتے تو شعاع نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کا ذاتی اثر ہو گیا. پھر چوتھا، اور شعاع غیر آفتاب سے بھی اثر نہیں لیتی. بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. شعاع غیر آفتاب سے بھی اثر نہیں لیتی، لیتی بھی فقط آفتاب سے، اور ظاہر بھی وہی کرتی ہے جو آفتاب میں ہے. آفتاب میں، آفتاب سے جدا بھی نہیں ہے، جدا ہے بھی. جدا ہے بھی. تو ساتھ میں اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ دھوپ لیں. اب تو سردی ہے نا، انشاءاللہ کل زیادہ ہوگی تو پھر دھوپ لیں. دھوپ میں بیٹھیں گے فیض جاری. غور نہیں فرما رہے ہیں. فیض دھوپ کے ذریعے جاری ہوا، آفتاب کے ذریعے نہیں. غور نہیں فرما رہے ہیں. فیض کس سے جاری ہوا؟ صحیح دھوپ سے. دھوپ میں آپ جا کے بیٹھے فیض جاری ہو گیا. جاری ہوا یا نہیں؟ آپ نے فیض دیا تو فیض کس کے ذریعے آپ نے؟ اس مؤثر کا فیض کس کے ذریعے؟ دھوپ کے ذریعے. دھوپ کی ضرورت تھی نہ کہ آفتاب کی. ہم محتاج ہیں دھوپ کے، ہر شے محتاج ہے دھوپ کی. پھل دھوپ سے پکتے ہیں، پھل دھوپ سے نیچے آتے ہیں. عالمین کو امام کی ضرورت ہے. وسیلہ فیض امام ہوتا ہے، وسیلہ رحمت امام ہوتا ہے. امام ہوتا ہے امام. اب میں ایک سوال کرتا ہوں. دھوپ میں بیٹھے، دھوپ لگنی شروع ہو گئی، کیا ہو گیا؟ سردی ختم ہو گئی، کپڑے گیلے ہیں، دھوپ میں ڈٹ گئے، سوکھ گئے. اب آپ دھوپ میں جاتے ہیں، سورج سے کہتے ہیں سورج سردی دور کر. سورج سے کہیں سورج میرے کپڑے سکھا دے، کہے گا کتنا ٹھنڈا ہو گیا، میں نے تو سورج کی شعاع بنا دی ہے. پھر ان سے مانگے گا مجھ سے مانگو. ہزاروں مرتبہ دعا مانگی، جب تک کہ شعاع دھوپ میں نہیں جائے گا فیض کہاں سے ملے گا؟ جب تک دھوپ میں نہیں جائے گا کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے. اس لیے جناب علی جب اس کو اثر بنایا، اثر کس کا ظاہر ہوتا ہے؟ آفتاب کا، مؤثر کا. شعاع کا اپنا کوئی اثر نہیں، جو بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے، اور جتنا آفتاب میں ہوتا ہے وہی شعاع میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ شعاع میں کچھ کم ہو اور وہاں زیادہ ہو. یہ شعاع کا کمال ہے کہ اثر اتنا لیتی ہے جتنا وہاں ہے، اور یہ عدل ہے آفتاب کا، اتنا دیتا ہے جتنی ان میں صلاحیت ہے. امام کیا ہوتا ہے؟ جلال کبریا کی شعاع ہوتا ہے. اور شعاع عالمین میں پھیل کے فیض کون پہنچا رہی ہے؟ سیرابی کیسے ہو رہی ہے عالمین کو؟ کیسے ہر شے مل رہی ہے؟ بذریعہ شعاع. اب کیسے شعاع کیسے بنتی؟
سے بنتی ہے، وہ تو خود ایسا نور ہے کہ نور جیسا نہیں ہے. جیسا کھلا نوار وہ نور جیسا تو ہے نہیں. کیسا اللہ، وہ ظلمت کے مقابلے میں نور نہیں، نور نورانی نہیں ہے. تو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے توحید کی. کوئی نورانی وجود تھوڑی ہے، چونکہ وہ ظلمت نہیں ہے نور ہے، عدم نہیں ہے وجود ہے. وہ وجود نہیں ہے چونکہ عدم نہیں ہے وجود ہے. اللہ کے آپ سمجھ آنے لگے. عدم نہیں ہے شادی، عدم نہیں ہے وجود ہے. ظلمت نہیں ہے نور ہے. کمال نہیں ہے ظلمت کے مقابلے میں ظلمت نہیں ہے. نفی ظلمت کا نام نور ہے، یا علی کے وجود کا نام نور ہے. کیسا بنایا میرا فرمایا ذرا مجھے یہ منطق سمجھا دے مجھے. وہ تو ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، عدم کے مقابلے میں نور ہے. عدم نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے. اچھا ایک صاحب ہے جو نیچے دیکھ رہے انہوں نے مجھے دیکھ لیا. شکر ہے شکر ہے. اچھا بڑی بات ہے. ان کو کیا بنایا، کیا بنایا ہے؟ جناب علی عبداللہ خود دعائے صبا میں فرماتے ہیں یا من دل علی ذات ہی بذات. کیسی ہے وہ ذات جس نے اپنی ذات سے مجھے ذات سکھائی. ذات سے کیسے سکھائی؟ یا من دل علی ذات ہی بذات. اب میں دوسری لفظ ہے علی فرما رہے ہیں میں کسی غیر کا محتاج ہی نہیں ہوں. اس ذات نے مجھے اتنا سمجھا دیا ہے اپنے آپ کو کہ میں غیر کا محتاج ہی نہیں ہوں. میں نے دوسرا پہلو کا میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوں. اس نے مجھے غیر تو کوئی ہے نہیں، دوسرا اللہ تو ہے نہیں. اگر ہوتا تو غیر ہوتا، غیر تو ہے نہیں. پر ہوا میرا معلوم ہونا یا علم لینا اس کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے. میرا علم لینا اللہ کے لا شریک ہونے کی دلیل ہے. اب میں کسی غیر سے نہیں لے سکتا کیونکہ غیر ایسا ہے نہیں. جب غیر ایسا ہے نہیں تو اب میں تو علی علم کے اس کمال پر ہے کہ جب میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت. جہنم کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، یہ تاجرانہ عبادت ہے. جہنم کے خوف سے گناہوں سے نہیں بچتا، یہ غلامانہ عبادت ہے. تیری عبادت میں کرتا ہی اس لیے ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ جانے علی وجود ہو کے کیسا سمجھ رہا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے. جو بھی لائق عبادت کہے اس کا معیار عبادت یہ ہوگا کہ اس کی ایک ہاتھ کی ضرورت ثقلین کی عبادت ہے. کیسے ثقلین کی عبادت سے بہتر ہوگی نا. وہ کہہ رہا ہے تو لائق عبادت. اپنا جملہ کہیں بہت اچھی بات آ گئی. جو کہہ رہا ہے تو لائق عبادت ہے اللہ بھی تو عادل ہے. ان باتوں سے معبود تو بنا نہیں. باتوں سے معبود بنے تو معبود کہاں ہے؟ ادھر معیار عبادت کم ہوا نہیں، معبودی رکھا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معیار عبادت کم ہوا تو کیا ہوا؟ ختم معبودیت. خدا جانے کا معیار عبادت کیا ہوا؟ کا رسول عبادت کم کر دے. سمجھ دیر سے آتی ہے. تیرا معیار عبادت اونچا ہو گیا ہے، کم کر دے.
इला कलीलन निस्फहु, कम कर दे सही शादी, कम कर दे रसूल, इबादत कम कर दे, मेयार से बढ़ गई है तेरी इबादत ही मेयार से ऊंची होती है। जब हुसैन गोश्त में आ जाता कहता है इबादत बढ़ा। ये बातें देर से समझ आएंगी, खुदा के बारे में क्या करें। या मन दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही, फिर अबू हमदा समाली क्या इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने हदीस कुदसी में क्या अब इमाम क्या फरमाते, इलाही बिका अरफ़्तुका, मैंने तुझे तुझसे ही पहचाना। इनके लिए ऐसे लगता है जिस बिल्कुल बात ही नहीं। बेकार का इलाही, मैंने है अल्लाह, मैंने तुझे तुझसे पहचाना। वलौला अंता दल्ललतनी अलैका, अगर तू अपने ऊपर खुद रहबरी मुझे न दल्ललतनी, मेरी रहबरी के लिए तू खुद रहबरी न करता, लम अदरे मा अंता, मैं नहीं जान सकता था कि तू क्या है। अब तूने मुझे वो जलवाया कि तू क्या है। यार इसने लुत्फ नहीं लिया, कराची में लुत्फ नहीं लिया। तूने वो जलवाया कि तू क्या है। बस अब आयत ने हमें सही हुक्म दिया, अरे मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता। जरूरी नहीं हो गया कि दुरूद में जब तक ये ना आए इबादत ही नहीं है। कोई नहीं, मुझे तुम्हारी बात तक करने की जरूरत नहीं है। शादी क्या कह रहा है, तू माबूद है, इनको क्यों इबादत में जा रहा है, कहना मेरा हाल भी यही है। मैं क्या करूँ, मेरा याद करो, इनका इस्तेकाक है, अगर इनको इस्तेकाक में इनका हक न दूंगा आगे कहाँ रहता। मेरी इबादत तब कबूल होगी जब ये दुरूद में होंगे, ये होंगे मेरी इबादत होगी। अब मैं जुमला कहूँ, जिन्होंने इनको अपनी इबादतों से निकाल दिया, अब वही बात देखा, पहले बैठे हो जो तैयार थे, मुंह से निकाले अल्लाह करके ले आता हूँ आपको यहाँ। मैं कहता अल्लाह करके कुछ थोड़ा सा हो जाए, इसलिए कल मैंने जायद पढ़ी आते पढ़ते फक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल, फक़दिमना इला मा अमिलू, विलायत अली को छोड़कर अमल कर, मिन अमल, मिन कोई भी अमल है उनका, कोई भी बहस करेगा, उलमाए किराम से पूछेंगे। फक़दिमना हमारे सामने आए, जब हम इधर तवज्जो करें, इनके अमल को देखें, कदिमना हमारे सामने आए, या हम वहां के अमल को देखें, इलावा अमल जो उन्होंने अमल किए, यानी अमल बारे अमल कोई वहां वजूद है, अमल बिना अमल हर अमल का वजूद वहां है। अमल जो अल्लाह कह रहा है, अमल भी कह रहा है, जब अमल है तो कोई तो किया, वो अमल में क्या होगा, तालीम में बहस की, तो सियासी जलसे थोड़े। अमल से क्या मुराद है, नमाज, अच्छा हज भी ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही तकलीफ होती है, पैसे 3 लाख लगते हैं, अब तो बकरे में भी 40,000 लगता है, इंशाल्लाह लाख पे जाएगा, होगा ही नहीं। कैसी लफ्ज़ है खालिद ने, इनका हर अमल बेशक अमल वहां आया, लेकिन जब हमारे सामने आएगा हम उस मेयार में देखेंगे जो मेयार हमने अमल के कबूल का बनाया।
کوئی تو میزان عمل بنایا ہے رضی اللہ عنہ. ایسے اب اگر میزان عمل کو ہم ڈھونڈے تو جناب علی فرماتے ہیں نحن میزان الاعمال، اعمال کے میزان ہم ہیں. جب ہماری ولایت آئے گی ہر عمل وزن ہوتا چلا جائے. میں نہ عمل فجعلنا ہو، ہم اسے بنا دیں گے. بنانے میں کوئی حاکم یوم الدین ہے، حکم مالک یوم الدین کا ہے، عمل حاکم یوم الدین. وہ کون ہے حاکم یوم الدین؟ آپ بھی فرما رہے ہیں کون حاکم یوم الدین ہے یا نہیں؟ یا علی انت تسلیم اللہ علیہ فجعلنا ہو. اس کی دلیل ابھی میں شادی فجعلنا ہو ہوا منصورا. کوئی وجود کی ایک حیث بنی ہوئی تھی، عملوں کی ہم سے اللہ کہے میں چاہ رہے سے کچھ نہیں کہتا ہے مجھے پکا نہ ہو جائے. اگرچہ وہ نمازیں نہیں ہیں، کوئی گوٹھی تو پھر ایسے ہوتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں کہہ رہا ہوں پریشان آپ ہو گئے. لکھا میرا جا رہا ہے یار. اب ہم فجعلنا ہو ہوا منصورا. کوئی عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے، ان میں سارے جی سارے عمل ان میں ہم نے جب اسے اجزائے میزان پہ دیکھا، ہم نے ولایت علی کا میزان رکھا ہے. سننا چاہیے یار. اب فجعلنا ہو، ہم نے اس مجموعہ عمل کو کیا بنا دیا؟ ہوا منصورا، پریشان غبار بنا دیا. عمل کا وجود ہی ختم. کتاب ہے جواہر البیان، گھر میں بالکل ہر ایک گھر میں نام اس کا بات میں جواہر البیان، جواہر البیان میں بحرین کا جو والی تھا یہ نصرانی تھا، وزیر تھا یہ خارجی. خارجی سمجھتے چلو ہاں شکر شکر. اچھا خارجی سمجھ آ جائے اچھی بات ہے. تو اس نے ایک انار پیش کیا. انار تو جو وزیر اسی بادشاہ کو وزیر نے جب ٹھیک ہے اشارہ میں کر دو سمجھ پھر ترتیب یہ 4 نام لکھے. یہ ترتیب ہی بتاتی ہے کہ فطرت میں ہی اللہ نے لکھی. حروف پہ بھی ان کے نام ترتیب میں لکھ دی. نام ترتیب میں لکھا جاتا ہے. یہ ترتیب صحیح ہے، شیعوں کی ترتیب کا ہمارے تو نہیں ہے نا یہ 4 نام. انہیں تو یہ ہیں یہ ترتیب صحیح ہے. بلوں پہ کام کیا کر سکتے ہیں؟ جب بلوں پہ بھی نام لکھ کے وہ بھیجے اور اللہ جنت کا پل ہے. جنت کا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ایک دانہ ضرور کس کا ہوتا ہے؟ یہودی کھانے لگا جناب علی کے سامنے، جب سارے کھا گیا کہتا ہے مولانا آپ نے کہا کہ یہودیوں میں تو جنت حرام ہے، میں نے تو سارے جنت یہ جنت کے دانے تو میں نے کھا لیے. کہنے پر میں ذرا ایسے کر ایسے جو کیا مجھے اصل تھا یہاں نیچے گر گیا. میں کمبل سے دھو کے تم کھا. سمجھ آئی نا؟ شکر ہے ٹھیک ہو گیا. ایسے کیوں سمجھ اچھا جگہ تو اس نے کہا یہ ترتیب نام لکھے ہیں. تو پھر بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے فوراً کو بلایا. کل اس کا دلیل تو جواب تو دلیل نہیں تو کل تمہاری عائشہ کا قتل عام تمہارے مال کو ہم دلیل بنا دیں گے، مال تب کر دیں گے. 2 دن بعد 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 2 دن بعد
زور سے میں پڑھتا ہوں، صحیح زور سے یہ ہوا کہ انہوں نے علماء نے کی رہا تھا آج کی یہ کیا کہ ان کے جو اچھی علماء تھی کہا تم جا کے امام زمانہ اس طرح سے ہو گئے اپنا وقت خلاصہ کیا واپس آ گئے، کچھ جو آپ دوسرے گئے وہ بھی واپس آ گئے، تیسرے جس کا نام محمد بن علی لکھا تھا یہ عالم گئے، جب گئے تو انہوں نے استغاثہ کیا، جس وقت تھا رات ہوئی تھی پتہ نہیں کیا ہوا، جو یہ پلٹ رہا تھا ایک ذیشان انسان سامنے آیا، کیا بات ہے کیوں پریشان کیوں؟ ایسے امام زمانہ کے لیے جا کر رہی ہے اور ہماری بہت مشکل ہے اس حل کرنے کے لیے، فوراً اسی نے کہا انا صاحب العصر والزمان، فاذکر حاجتک، بیان کرو حاجت ہے، انہوں نے کہا جب آپ امام زمانہ ہیں تو آپ کو کیا بیان کریں، ہم تو کوئی دوپہر سے فرمایا اس جو وزیر نے انار پیش کیا اس کی کمرے میں چلے جاؤ، بادشاہ کو ساتھ لے کے کمرے میں چلے جاؤ اور چلے جاؤ، صندوق رکھا ہے لکڑی کا، لکڑی کے صندوق میں سانچے رکھے ہیں، سانچے مٹی کے سانچے تو سمجھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے لگے گا چاہیے، اچھا روز بیٹھا کریں بھائی جو اچھا لگا وہ سانچوں میں جب وہ اناج چھوٹا ہوتا ہے وہ سانچے ان پہ نام لکھے ہوئے سمجھ رہے نا، تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اناج تو وہ سانچے چلا دیتا ہے، جب اناج بڑا اناج نے تو بڑا ہونا تو وہ اس کے اندر گندا ہو جاتا، یہ حقیقی نہیں ہے، انہوں نے اس طرح بنایا ہے، اس طرح بادشاہ کو پتہ لگ جائے گا، انہیں سزا دے گا، تمہارا مذہب رائج ہو جائے گا۔ ایک جملہ امام نے اسے الگ سے لکھا تھا، آخر ہو پھر اس وقت میں ان کو کہا وہ ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ اب بنا دے ہوا کہ صبح سویرے اٹھ کے بادشاہ کے بعد ہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، وہ خاکی وزیر بھی افسر ہے، انہوں نے کہا صحیح اسے چابی لو اس کے گھر کی، دوئی چابیوں کا کام سے شک پڑ گیا، پتہ لگ گیا، ہاں وہ چابیاں ہیں جن کیوں نہیں چابی گھر میرا ہو چابی نہ بادشاہ کو دیر سے پتہ لگ گیا کہ کوئی نہ کوئی آ کے فلاں کمرے کی چابی دی، اسی کمرے میں چل کے اسی کمرے میں میرا سارا خراب ہے، آخر چابی لے کے بادشاہ کو لے کے اسی کمرے میں آیا، صندوق رکھا ہے، سانچے رکھے ہیں، کئی بڑے اس میں کئی اور جگہ رکھے ہوئے دیکھ لیا یہ سب کچھ انہوں نے اس وجہ سے کیا، بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا، سمجھ آ کے اعلان کر دیا آج سے علی الولی اللہ چاہیے، اب میں جب میں کہوں اگر آپ خوش ہو جائے، کہا کہ میرے امام نے فرمایا تھا دلیل اس کو یہ دینا، یہ سبز تمہیں لگ رہا ہے، سبز ہے انار، کتنے سانچے والے انار ہے لگتے ہیں سبز ہے، جب ان کو توڑو گے تو وہاں سے ایک عجیب دھواں نکلے گا، معلوم ہوتا ہے جو ولایت علی کے انکار میں عمل ہو دھواں ہوتا ہے، دیکھو گے چونکہ امام ہی ذریعہ معرفت توحید، انہی کے ذریعے سے پہچان، کیونکہ یہ شعائے جلال کبریا اور اس کی شعا کا دائرہ کتنا جس کمال کا کبریا اس کمال کی شعا ہے، دائرہ عالمی توحید تو ہے نا، اعتبار سے کسی بھی امام ہی کے ذریعے توحید کو پہچانا جا سکتا ہے، اور یہ چونکہ اگر میں نئی بحث شروع کروں وہ تو ہے بھی ہم نے میرے ذہن میں ذرا وقت زیادہ ہو جائے شاید آدھا نہیں ہے چلو مجھے لے جائے وہ تو باہر آگے پھر وہ ہمارے جلدی سوتے کراچی میں رہی 2 بجے سے پہلے آتی نہیں، مجلس میں جلدی بس خدا کے لیے کہنے کا مطلب یہ تھا ان کو پہچانے، محمد و آل محمد ہی ذریعہ پہچان توحید، ان کو پہچانا، پہلے یہ پہچانے جائیں گے
جب یہ پہچانے جائیں گے توحید پہچانے جائیں گے. انہی کی توحید کا نام جو آل محمد نے توحید بتائی ہے حقیقت میں توحید ہی ہے. حلب سے لے کر حمص تک 465 میل. کل میں نے جملہ کہا اونٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی. اس لیے مسائل کے لیے لفظ کہنا پڑتا. امام فرماتے ہیں ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں رویا کریں گے سال کے بعد شادی اہتمام کرتے. حلب سے پہلے نصیبین پال بک بازاروں میں زہرا کی بیٹیاں لے جائیں اور دن میں لے جائیں گی. وہاں لوگوں کو خبر ہو گئی آل محمد کو قید کر کے یہ انہیں شام لے جا رہے ہیں. جب شمر کو پتہ لگ گیا لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ آل محمد علیہ السلام کو انہوں نے قید کیا تو وہ حلب نہیں کیا کیونکہ وہاں سے حلب سے گزر کے سیدھا راستہ جا رہا ہے. حلب نہیں کیا. اس کا شہر میں گئے تو وہ سے صحابہ بھی رہتے ہیں مسلمان اور بھی ہیں. انہیں پتہ لگ گیا شب خون نہ مارے ہم سے یہ ساری چیزیں چھین نہ لیں. پوری فوج ان کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا ماشاءاللہ حلب سے 4 میل کے فاصلے پر ایک راہب کا دیر ہے جو آپ دیکھ کے بھی آئے ہوں گے. جو دیکھ آیا ہے وہ ہے ذرا تصور کرے. اس راہب کے دیر میں ایک پتھر ہے جس پتھر پہ زہرا کے بیٹے کا سر رکھا اور 1400 سال پہلے خون گرا ہے جس کی سرخی آج بھی بطور اثبات وہاں موجود ہے. اللہ موجود ہے. یہ سیدھا حلب نہیں گیا. یہ یہاں آ کے راہب سے ملا اور یہ نہیں کہا کہ میرے پاس قیدی کون ہے سر کن کے. اس نے کہا قیدی بھی ہیں سر 2 کپڑے دے دو ایک میں ہم قیدی بٹھا لیں گے سر رکھ لیں گے ہم ساری فوج باہر رہے گی. پھر 2 کپڑے دے دیے ایک میں قیدی بٹھائے ایک میں سر رکھ کے. روایت میں یہ کہتا ہے کہ چلے گئے وہ باہر رات کو راہب اپنی عبادت کے لیے جب چھت پہ گیا رونے خدا کے لگا رونا آتا ہے. یہ کہتا ہے میں نے آسمان سے ایک نور اترتا ہوا انشاءاللہ سیدہ سے قبول بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. وہ آ کے اسی دائر میں آ کے ختم ہوتا ہے اور پھر اسی سے لیکن آسمان کی طرف جاتا ہے. جب اس نے بار بار دیکھا آنا جانا دیکھنے کے لیے کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا آج ایسے کیوں ہے. محسوس کیا کہ یہ جو نور آ رہا ہے آج میرے دائر میں رہا نیچے دیکھنے کے لیے کہ کہاں آ رہا ہے. کہوں جب یہ آیا نا نیچے کیا دیکھا جس کمرے میں سر رکھے ہوئے اس کمرے میں یہ نور آ رہا. آگے گیا تو دروازہ مکفل ہے. اس نے جو کان لگایا اندر بیویوں کی رونے جب اس نے بیویوں کا رونا سنا دروازہ بھی مکفل ہے بیویاں بھی رو رہی ہیں تو راز ہے. جلدی شمر کے پاس گیا. شمر جو اس کے یہ سروں کا سردار سر ہے نا جتنی پیسے لینے لے لے مجھے دے. اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر پاک دیا. اس نے پتھر پہ رکھا جس میں مرخون گرا ہے بطور نشان ہے. سر رکھ کے یہ سجدے میں چلا گیا. شہید لائے خدا خدا کے لیے خدا منام کا مسمت تو کون ہے تیرا کیا نام ہے. جب اس سے واسطہ دیا اب کٹے گلے سے آواز آئی یا راہب انامر محمد علیہ وسلم. یا دوسری روایت پہلی روایت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو آواز آئی انامر مکہ دعویٰ منا راہب میں مکہ اور منا کا بیٹا. مکہ منا کے نام کا گھبرا گیا یہ لگتا تو مکہ مدینے کا ہے. انامر زمزم و صفا زمزم اور صفا کا بیٹا. کہتا ہے خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھ آئی مگر پوری طرح بیان فرما کون ہے تو. پھر آواز آئی راہب انا المقتول عطشان. بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں تو مقتول ہوں جسے پیاسا زمان اگر عمر اللہ صحیح راہ سے قبول فرمائے. پھر آواز آئی انا المقتول عریان. میں وہ مقتول جس کا پہلا ہاتھ بھی اتار دیا. پھر آواز آئی انا المقتول سہکان. میں وہ مقتول مرنے کے بعد جس کی لاش پہ اس وقت اس راہب
بتائیے راہب انابنو محمد میں محمد پر سوال کر رہا ہوں بیٹا انابنو علی بابا یہ رونا شروع کر رہا ہے راہب اس کی آواز آئی انابنو فاطمہ حضرت مولانا جب فاطمہ زہرا کا نام آیا راہب نے اپنا منہ پیٹ کے کہا یہ وہی بی بی ہے آپ کون ہے فرمایا حلال حسین میرا مولا حسین یہ منظر دیکھا فوراً بہتر آدمی یا 82 آدمی مسلمان ہو گئے سارے مل کے شمر سے لڑنے لگے پیارے رسول کو قیدی بنا کے لے جا رہا ہے اس نے جلدی سے آ کے تالے کھول کے بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کے رونا چاہتے ہیں میرے ساتھ جلدی سے حلق سے گزرے ان پہاڑیوں سے اونٹ دوڑائے کرے یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ اونٹ سے سمجھ گیا اللہ اور جناب سکینہ کا اونٹ سے گرنا تھا امام کا نیزہ زمین میں گر گیا یہ قادیانہ لے کے جناب سجاد کے کر امام نے آ کے کہا بابا چل پہ گوشت برداشت نہیں کرتی فرمایا سجاد سکینہ گر گئی قافلہ آ رہا ہے ذرا تلاش کرو کہاں ہے اب امام چلے ناگہاں میں رلانے کے لیے ساری باتیں اب امام چلے جناب زینب عالیہ کے محمل کے قریب سے گزرے زنجیر پہ کے زنجیر لگی جناب زینب نے سر گھٹنے میں رکھا سجاد کہا جائے اب امام نے کہا پھٹے ابا سکینہ گر گئی بابا رکے ہوئے ہیں میں تلاش کے لیے جا رہا ہوں بس اتنا کہتا تھا جناب زینب نے اپنے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں لگایا اپنے آپ میں اب آپ سمجھ گئے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے اور غلطی سے گرے اللہ اکبر جناب زینب نے ساتھ چلنا شروع کیا آئنا سکینہ سکینہ کہا چلتے چلتے پہاڑی کے دامن میں کیا دیکھا تو شاہ گل کا پہلے ہوئے تھی جس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے جناب زینب نے فرمایا سجاد سکینہ مل گئی آگے آگے سکینہ کو لے کے کہا سکینہ گرتے ہوئے چوٹ پہ نہیں لگی بی بی نے کہا بھوٹی اپا جب میں گری نا ابھی زمین تک نہیں جانے دیا بی بی نے مجھے اٹھایا اور بڑی بات اللہ اکبر جناب زینب نے کہا بی بی تمہیں اتنا بڑا حضرت اللہ اس وقت ہم قیدی ہیں قیامت میں اس کی جلا دے سکتے ہیں بس اتنا کہتا تھا بی بی نے نکال کو بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں میں غیر عورت نہیں تیری ماں زہرا میں جنت تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہوں تمہیں شام تک پہنچانے کے لیے اور یہ صاحبان ہیں مرحوم حاجی علی احمد صاحب والد محمد جان خان مہر انوری صاحب والد حاتم انوری صاحب ان کی سارے ثواب کے لیے بھی ذہن میں رکھیں سورہ فاتحہ